وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے گہری نظر مجھ پہ ڈالی، پھر اپنی کہانی شروع کی۔ فون پر میری بیوی تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے فوراً مجھے گھر آنے کا کہا۔ میں نے فون کاٹتے ہی پریشان نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں فوراً باہر کی جانب بڑھا، تبھی ڈاکٹر نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں رک کر بے چینی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ایک طریقہ ہے البتہ اس سے جان چھڑوانے کا۔ اس نے وقت اور الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتایا، تاہم میں کسی بھی صورت اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا، سو وہاں سے جیسے تیسے کر کے نکل آیا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک خوفناک احساس نے چکر لیا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ گھر ایک بھیانک قسم کے سناٹے کا شکار تھا۔ اس بات نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں گھر کے اندر بیوی کو آوازیں دیتا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور کی سی آواز پڑی۔ اندازہ لگاتے ہوئے میں اس کی آواز کی جانب بڑھا۔ وہ آواز اسٹور کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ اسٹور میں میری بیوی تھی یا مخلوق۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، یہاں پر کچھ کہانی کو روکتے ہیں۔ اس کی کیفیت میں بتاتا ہوں۔ اس کی خالی خالی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، آواز بھی لڑکھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ دیر چپ رہ کر اس منظر کو جذب کرنا چاہتا تھا جو وہ آگے بتلانے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف پڑی پانی کی بوتل سے اس کے گلاس میں پانی بھرا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میں نے دیکھا میری بیوی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ رہا تھا۔ وہ مخلوق انتہائی ظالم، شاطر اور چالاک تھی۔ مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے ایک شیشے کی ایک باریک مگر انتہائی تیز دھار میری بیوی کی گردن پر لپیٹی اور دوسرا سرا دروازے کے ساتھ اس طرح باندھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے، اس تار میں ایک ہی جھٹکے کے ساتھ تناؤ آ جائے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، سو وہ بول بھی نہ سکی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ تیز دھار اس کی گردن کے اندر تک اس طرح پیوست ہوئی کہ گردن ہی اڑ گئی۔ اس کی بات سننے سے میرے پورے جسم میں خوف کی لہر پیدا ہو گئی۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے اس مخلوق کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھی اور میری ماں کہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں وہاں سے الٹے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ ماں کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک بار کال کرنے کی کوشش کی، مگر ماں نے ریسیو نہیں کی۔ میرے خدشات مزید بڑھنے لگے۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ تبھی مجھے کچن سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھنے لگا، ایک ناخوشگوار قسم کی بو میرے نتھنوں سے ٹکرائی۔ کاش میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش میں اس دن اسپتال ہی نہ گیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دیوار کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گردن گھمائی اور پوچھا، سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے فوراً اپنی جیب سے پیک نکالا اور 2 سگریٹ نکالے، ایک سلگا کر اس کی جانب بڑھا اور ایک اپنے لیے رکھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے دنیا میں سب سے عزیز ہستی کون سی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میرے والدین۔ اس نے کہا، میرے لیے بھی۔ خیر، میں جیسے ہی کچن میں پہنچا، فرش پر جا بجا خون تھا۔ بیسن میں میری نظر پڑی تو وہاں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کانپتا ہوا بیسن کی جانب بڑھا۔ اس میں کٹے ہوئے 2 ہاتھ پڑے تھے، میری ماں کے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاید وہ مناظر صحیح طرح سے بیان نہ کر پاؤں، بس اتنا جان لیں جس طرف بھی نظر پڑتی۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا، وہ واقعی سچا تھا، اور میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان تھا جو اس کی ایک ایک بات پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ، بیان کیے گئے واقعات، کوئی بھی انسان اتنا سب کچھ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تھا۔
میں نے پوچھا پھر؟ اس نے جواب دیا پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، روتا رہا۔ بالآخر جب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں اس مخلوق کو تلاش کرتا رہا مگر وہ غائب تھی۔ سو میں نے چپ چاپ اپنی ماں اور پھر بیوی انہیں سمیٹا۔ انتہائی رازدارانہ انداز میں ان کا کفن دفن کیا گیا۔ یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے کیا گیا۔ دن گزرنے لگے، وہ مخلوق غائب رہی۔ انتقام کی خواہش مجھے پل پل بے چین کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ مخلوق ہمارے پیچھے ہی رہنی تھی، سو اسی امید کے تحت میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک رات وہ واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کو کوئی 2 بجے تھے۔ اچانک ٹی وی چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً محتاط ہو گیا۔ احتیاطاً دراز میں پڑا اپنا پسٹل اٹھایا اور دبے قدموں ٹی وی لانچ کی جانب بڑھا۔ ٹی وی تو چل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے پورے لانچ نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ مہروز تھا۔ وہ چھت کے کونے پر انتہائی عجیب انداز میں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور 2 سے 3 فائر کر دیے، مگر تب تک وہ مخلوق وہاں سے چھلانگ لگا کر میرے سامنے آ پہنچی تھی۔ میں بوکھلا کر چند قدم پیچھے کی جانب بڑھا، وہ بھی آگے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ انتہائی طاقتور تھی۔ میں ایک بار فضا میں اچھل کر دور جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ گھمایا، میرے ہاتھ انگیٹھی کے ساتھ پڑے ایک لوہے کا راڈ لگ گیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے وہ راڈ سامنے کر دیا۔ راڈ سیدھا اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ لوہے کا وہ راڈ چند انچ تک اس کی گردن میں دھس گیا تھا۔ انتہائی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے مخلوق ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر باغیچے کی جانب بھاگا۔ وہاں بیلچہ پڑا تھا، سو میں اٹھا کر واپس پلٹا۔ تب تک وہ مخلوق بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور لوہے کا خون آلود راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انتہائی غضبناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیلچے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے چند قدم آگے بڑھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ میری جانب دوڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے نزدیک پہنچتی، میں نے اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلچہ اس کی جانب اچھالا جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وقت ضائع کیے بغیر میں دوڑ کر بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر وار کرنا شروع کیے۔ پورا گھر اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں تب تک وار کرتا رہا جب تک میرے مسلز جواب نہ دے گئے۔ اس کا سر پچک چکا تھا۔ وہ مخلوق مردہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی، مگر ابھی ایک کام باقی تھا۔ میں اس شخص کی ہمت اور حوصلے کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو شاید اب تک میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے مردہ جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں پہنچا۔ اس کو فرش پر رکھ کر میں نے الماری سے وہ نیا اور تیز دھار خنجر نکالا جو اس لمحے کے لیے میں نے خریدا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں آرام سے فرش پر بیٹھا۔ میں اس کے جسم پر تب تک خنجر چلاتا رہا جب تک وہ گوشت کے لوتھڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جا چکا تھا، جبکہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا۔ سو میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے باہر آیا، ڈیوٹی پر کھڑا ایک سپاہی آواز لگاتے ہوئے میری جانب دوڑا۔ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ میں آفس پہنچا تو وہاں بیٹھا نوجوان انسپکٹر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہم دونوں پولیس وین میں بیٹھے جو کہ مردہ خانے کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر وہ انسپکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو کافی ٹھنڈا تھا۔ اندر لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لاش کے قریب جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لاش کے جسم پر سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے لاش کے منہ سے کپڑا سرکایا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش بہروز کی تھی، مہروز کا والد، جس سے میں ابھی پوری کہانی سن کر آیا تھا۔ یہ لاش یہاں کیسے پہنچی؟ یہ لاش یہاں کل رات پہنچائی گئی تھی، انسپکٹر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔